کہ آج 1 مئی ہے تو لیبر ڈے ہے، مزدوروں کا عالمی دن ہے، اور مزدور میں جو دورکار جتنے بھی مجبور ہیں اور آپ کو پتہ ہے روزی کے نہ ملنے پر پریشان کیوں ہیں، 1 مئی کو عالمی سطح پر یوم مزدور منایا جاتا ہے کہ جب ہر خاص و عام چھٹی مناتا ہے سوائے ایک طبقے کے، اور وہ طبقہ ہے مزدور۔ وہی مزدور جس کے اعصاب پر محنت ہے مسلط، کہ جس کے ساتھ تلخ ہے سیٹ کا رویہ، وہی مزدور کہ جو اپنی مجبوریوں کے بوجھ تلے دبے اپنی ساری خواہشات کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ آج کے دن ہم مل کر ان تمام تر مزدوروں کو سلام پیش کریں گے کہ جن کی محنت اور ہمت کی وجہ سے یہ کاروان چل رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان، تو ہم سب سے پہلے ان کو ویلکم کرنا چاہیں گے۔ بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا یعقوب صاحب، جوائنٹ پریزیڈنٹ ہیں لیبر یونین کے اینڈ آف ISCO، اور سر خوش آمدید، گڈ مارننگ۔ جزاک اللہ، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک اور مہمان بڑے خاص، ذوالفقار احمد صاحب ہیں، ورکرز ویلفیئر فنڈ کے آپ سیکرٹری ہیں۔ سر السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سر آپ سے آغاز کرتے ہیں، لیبر ڈے ہے، میں اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، پاکستان ماشاءاللہ سے بہت اویئر ہے لیبر ڈے کیوں منایا جاتا ہے، کب منایا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ لیبررز کے مسئلے آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ، اس پہ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بالکل، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ ABN کی مینجمنٹ کا، اور سونیا آپ کا اور آپ کا، کہ آپ لوگوں نے آج لالا یعقوب کو اور مجھے یہاں بلایا، اور یہ عالمی دن جو مزدوروں کا ہم ہر سال مناتے ہیں جس طرح ہم آج منا رہے ہیں، تو اس پہ مطلب بیٹھ کے ہم اس طبقے کی بات کرتے ہیں کہ جن کے پسینے اور خون کی اور جن کی محنت سے ملک میں صنعتوں کا پہیہ چل رہے ہیں۔ پاکستان کی آپ نے بات کی تو میں آپ کو بھی انٹرسٹنگ بات ایک بتاؤں کہ پچھلے مہینے ایک UNDP کی کانفرنس تھی ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، یہ کٹھمنڈو میں تھی، نیپال میں، تو میں وہاں پہ تھا۔ تو پاکستان میں جو مزدور کے حوالے سے قانون سازی یا لیجسلیشن ہے، یا ان کے جو بھی مطلب مسائل یا ان کی فلاح و بہبود کے لیے، جس طرح میں ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، یہ ہماری جو منسٹری ہے اوورسیز پاکستانیز اینڈ HRD، ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں اس وقت سب سے آگے ہیں۔ اچھا، یس، ہم ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے ہیں، اور جو ILO کی لیٹسٹ ایک ان کا کنونشن تھا جو تھا کہ کاروبار، بزنس اینڈ HR، کاروبار اور جو انسانی حقوق ہے، ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے ہو گئے۔ یس، پاکستان میں اس وقت جو مزدور ہے، فار ایگزامپل اگر میں صرف ایک چوکیدار کی بات کروں، وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، اس کو کوئی چھتری بھی نہیں دیتے، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اتنے مطلب کیا کہہ سکتے ہیں موٹے ہوتے ہیں کہ وہ گرمی کے اندر ویسے ہی بیچارے اندر پتہ نہیں کس طریقے سے سروائیو کرتے ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، ذرا آپ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لالا یعقوب صاحب، سر لیبرز کے کیا مسائل ہیں جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے؟ بڑی مہربانی، شکریہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں لیبر کی تو بات ہی نہیں ہوئی آج تک، جب سے پاکستان بنائی 75-76 وہاں ہم نے سالگرہ منا لی، لیکن پاکستان میں مزدور پہ بات نہیں ہوئی۔ آج کا دن جو ہم مناتے ہیں مزدور ڈے، یہ مناتے ہم تجدید کے لیے، تجدید عہد ہے کہ بھئی ہم نے ان جیسے ان کے لیے جو انہوں نے کیا ہم وہ کریں گے، لیکن ہم نے آج تک ہماری قوم نے یہ ہماری جو حکومت ہے جو بھی آئی، وہ کوئی سی بھی حکومت، اس کو آج تک یہی نہیں پتا کہ پاکستان میں مزدور کتنے ہیں۔ آج تک تو یہ شمار نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں مزدور کتنے ہیں، ہم نے کس، اور پھر جب ہمارے پاس کوئی فگر نہیں ہے تو ہم اس مزدور کے متعلق کریں گے کیا؟ کوئی اصلاحات نہیں ہوئی، کوئی قانون نہیں بنا، کوئی منسٹری نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوتی، ہم صرف مزدور ڈے بناتے ہیں۔ اچھا، اس مزدور ڈے میں مزدور سارے چھٹی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، مزدور کام، اور مزدور جو ہے بڑے مزدور جو بیچارے کام پہ ہوتے ہیں۔ about to say this کہ جن مزدوروں کی وجہ سے یہ دن منایا جاتا ہے دنیا بھر میں، وہی مزدور جو ہیں وہ اس روز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی سارے جو ہیں وہ آرام کر رہے ہیں۔ بالکل، جن کو سارا سال آرام ہے وہ آج بھی آرام ہے، اور جنہوں نے مزدوری کرنی ہے وہ آج زیادہ پسرے ہوں گے آج کے دن میں، بے شک، کیونکہ آج اسٹاف کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اور کم کر دیں گے۔
جو ایک آدمی ہے وہ 4 آدمی کو ڈیوٹی کرے گا. بالکل ایسے مطلب کہ آج کے دن آپ نے اور اس کو اس کا استحقاق کر رہے ہیں, اس کو اور خراب کر رہے ہیں. تو میری تو حکومت پاکستان سے یہ ہے کہ خدا کے واسطے, خدا کے لیے کوئی ایسا کام کریں, کوئی مزدوروں کے لیے. آپ صرف ہم نے سیمینار کرنے ہیں آج پورے پاکستان میں, وزیر اعظم صاحب نے سیمینار کر رہے ہوں گے, پیسے خرچ کر رہے صدر ہوں گے, مملکت ایونٹس ہو صاحب رہے نے, ہوں گے, تمام زرداری ہوئے, باقی ہوئے, عمران خان صاحب, سب نے صبح پیغام دے دیا پورے پاکستان میں, ٹی وی پہ پیغام دے دیا کہ جی ہم مزدور کے ساتھ ہیں, لیکن مزدور کے ساتھ آپ کوئی بھی نہیں ہیں. کوئی بھی نہیں. سر ایسا کیوں ہے؟ اس اسپیس پہ بالکل لالا یعقوب صاحب کی بات یہاں تک میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے نمبر آف ورکرز ہیں یا جو ہمارے مزدوروں کی تعداد ہے, شاید وہ اتنی سرکار کے پاس ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ لالا یعقوب صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اس میں 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے مزدور, اس کے بعد ہے اس کا امپلائر جس کو ہم بزنس مین صنعت کار کہتے ہیں جو اس کو امپلائی کرتا ہے. تیسرا ہے ریگولیٹر میں ہے گورنمنٹ, ہم لوگ. اب پرابلم جو ہمیں ہی پتہ ہے, بالکل لالا یعقوب صاحب کی اس بات سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ ایکچوئل فگر نہیں آتی. اور ایکچوئل فگر کیوں نہیں آتی؟ کہ چونکہ جو 3rd اسٹیک ہولڈر ہے وچ از امپلائر, ٹھیک ہے, تو وہ سم ہاؤ اپنے, اگر اس کے پاس فرض کرے کہ ہمیں یہ بہت ساری جگہوں پہ مسائل آ رہے ہیں کہ اگر 100 مزدور ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, جب ہم ان کو فیسلٹیز دینے جاتے ہیں, ان کی فیملیز کو مراعات دینے جاتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی EOBI یا سوشل سیکیورٹی میں رجسٹرڈ 20 مزدور ہیں, 80 درمیان سے غائب ہیں. اچھا, اس میں پھر ایک اور چکر ہے کہ چونکہ اب جو یہ ورکرز ہیں تو امپلائر کیا کرتا ہے کہ امپلائر کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو آؤٹ سورس کر دیں. تو ہیومن ریسورس سپلائرز کے الگ کانٹریکٹرز ہیں جو وہ مزدور بھر کے لاتا ہے اور وہی مزدور بھر کے واپس لے جاتا ہے. سر یہ تو پرابلمز ہو گئی نا. جی, اب اس کی سلوشن کی طرف میں آ رہا ہوں. سلوشن یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا لا ہے 1971 کا جو ہمارا ورکرز ویلفیئر فنڈ آرڈیننس تھا جس کے تحت یہ ادارہ بنا تھا مزدوروں کے لیے, اس میں ہم نے اب امینڈمنٹ کر دی ہے. اٹ از ناؤ ود دا کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس جو ہماری ہے ادھر چلی گئی, اور اب ہم نے ڈیفینیشن واسٹ کر دی ہے. اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں, اس میں ہم نے یہ بھی ڈال دیا کہ جو سروس پرووائڈر ہے جو لیبر یا مزدور پرووائڈ کرتا ہے اس کو بھی رجسٹرڈ ہونا ہے اور اس کو بھی اپنے ہر بندے کو رجسٹرڈ کرنا ہے. تو یس, لیجسلیشن از انڈر پروسیس, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ لیجسلیشن ہم ان قریب بیفور جون ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو جائے تاکہ جو مزدور. سر ہم امید کرتے ہیں یہ لیجسلیشن ہو. سونیا منیمم ویج کی بھی بات کر رہی تھی میرے خیال سے. جی, میں ایگزیکٹلی ایک تو ویجز کے بارے میں, اور دوسرا میں ایک چیز ان کے ہی سوال سے سوال نکالنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ بھرتی ہو رہے, مطلب اتنے سارے مزدور ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, تو ان کی تنخواہیں, ان کے گزارے کیسے ہوتے ہیں؟ اور یہ اتنا لمبا پروسیجر, تو ہمارے ہاں جس طرح لیٹ لطیف کام ہوتے ہیں, پتہ نہیں, سوری ٹو سے سر, بٹ کب جا کے یہ چیز کمپلیٹ ہوگی اور کب جا کے ان بیچاروں کو اپنے حقوق ملیں گے. لیکن بٹ یہ کس طرح سے مینیج کیسے ہو رہا ہے ابھی تک؟ لیجسلیشن تو بہت ہوئی ہے نا پاکستان میں ماشاءاللہ سے, ہر چیز کے اوپر قانون ہے, عمل نہیں ہے. امپلیمنٹ کب ہوگا؟ دیکھیں یہاں تک جو سونیا بات کر رہی ہے, سونیا نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب یہ کب تک ہوگا. اب اس میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں کہ ایک جو ہمارا یہ اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ, بلکہ امید کیا کہ انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے, حکومت کی بھی کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہو. ہمارے 2 قانون تھے. جو ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ تھا اس کو ہم نے آلریڈی امینڈ کر دیا ہے, وہ کیبنٹ سے بھی ہو گیا ہے, اب وہ چلا گیا ہے نیشنل اسمبلی میں, اور جو بھی مطلب سیٹنگ ہوگی امید ہے اس میں وہ لا بن جائے گا. اللہ کرے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ورکرز ویلفیئر فنڈ والا ہے وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان قریب ہو جائے گا. تو چونکہ ہم خود ہمیں احساس ہے, ہمیں مزدور کا احساس ہے,